اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین, dear viewers and listeners, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین, آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں, اور آج ہم جو آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں ناظرین, وہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے شب معراج جو مشاہدات فرمائے, تو معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشاہدات وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کر رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی شب میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں, جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا دار خطیب ہیں. یہ آپ کی امت کے دنیا دار خطیب ہیں. یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے تھے, برائیوں سے روکتے تھے, لیکن دنیا کو طلب کرتے تھے. اچھا, اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک ایسی قوم پر گزرے کہ جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے, اور جب ہونٹ کاٹے جاتے ناظرین, اس کے بعد وہ اصل حالت پر آ جاتے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ انہی ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جاتا. پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں, تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں. یہ وہ خطباء ہیں, وہ خطیب ہیں, وہ واعظین ہیں جو لوگوں میں فتنہ پھیلاتے تھے, لوگوں کو آپس میں لڑواتے تھے. ناظرین و سامعین, اب دونوں روایات کو ملایا جائے تو یہ قرآن کریم کی آیت اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, یہ اہل کتاب سے فرمائے گے کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو اور اس کے بعد لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, لیکن اپنے آپ کو بھول چکے ہو. تو لہٰذا ناظرین, ہم جو واعظ کرتے ہیں یا کسی کو سمجھاتے ہیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پہلے خود سمجھیں اور پہلے خود جو ہے وہ عمل کرنے والے بن جائیں. اور جب اللہ رب العالمین نے کوئی منصب عطا فرمایا تو اس منصب کو فتنہ پروری کے لیے استعمال نہ کیا جائے, بلکہ محبت کے فروغ کے لیے اس منصب کو استعمال کیا جائے. اسی طریقے سے ناظرین, ایک شخص پر گزر ہوا جو لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع اس نے کیا ہوا تھا, اسے اٹھا نہیں پا رہا تھا, لیکن حرص کی وجہ سے اور بھی جمع کر رہا تھا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا, تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں, ان کو ادا نہیں کر پا رہا اور مزید امانتیں جمع کر رہا ہے. اور فرمایا کہ ایک پتھر کے پاس سے گزرے, تو جس سے یعنی پتھر سے بڑا بیل نکلتا ہے, اور وہ دوبارہ اس میں داخل ہونا چاہتا ہے لیکن داخل ہو نہیں پاتا. پوچھا, دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ جو شخص ہے یہ فتنے کرنے والی بات کرتا ہے اور پھر اس کے نتائج دیکھ کر اس پر نادم ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے واپس لے لے تاکہ فتنہ دور ہو جائے, لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. ناظرین و سامعین, اس کے مظاہر ہم آئے دن اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ شخص کسی وجہ سے کوئی بات کر لیتا ہے, پھر جب اس پر رد عمل آتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اول تو سرے سے انکار کرتا ہے,
اور جب آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جب دیکھتا ہے کہ اب پکی بات میرے سامنے آ گئی ہے تو پھر اس پر نادم ہوتا ہے، کہتا ہے میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ لیکن جب بات منہ سے نکل گئی ناظرین تو تیر کمان سے نکل چکا ہے، ابھی واپس آنے کا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بات کہو تو اچھی بات کہو، یعنی کوئی شخص بھی ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے، اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ ناظرین و سامعین، ایک شخص پر یعنی ایک قوم پر گزر ہوا تو جن کے سروں کو بھاری پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ جب سر کچل دیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصل حالت پر آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ کچلا جاتا ہے، اور یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ یعنی یہ عمل ہو رہا ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے یعنی جن کے سر نمازوں سے بوجھل ہو جاتے ہیں، یعنی نماز کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، بار سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ ناظرین و سامعین، قرآن کریم میں بھی ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کی نماز تو بھاری ہوتی ہے مگر خاشعین پر نہیں ہوتی، یعنی جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں ان پر نہیں ہوتی۔ ناظرین و سامعین، یہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں جو مشاہدات ہیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان عذابات سے اور ان عذابات کے جو ناظرین اسباب ہیں، جو گناہ ہیں، خطائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 75 اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ جزاؤہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں جزاؤہ پڑھا جائے گا، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی کیا رکنا بہتر ہے۔ ظالمین، وقف کی صورت میں ظالمین پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف اندر 75 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 75 75 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ قالو ایک کلمہ، جزا دوسرا، ہو تیسرا، من چوتھا، وجدہ پانچواں، فی چھٹا، رحلی ساتواں، فا آٹھواں، اور اس کے بعد ناظرین کذالک نواں، نجزی 10واں، الظالمین 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قالو جزاؤہ، جزا میں آپ دیکھیں الف پر مد کی علامت مد متصل ہے، اور مد واجب اور مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اسے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ قالوا جزاؤہ من وجدہ، یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں من میں نون ساکن ہے، اسے وجدہ کی واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا، من وجدہ نہیں، من وجدہ۔ فی رحلی، فی رحلی، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، فہو جزاؤہ، جزاؤہ، یہاں پر وقف کریں گے تو جزاؤہ پڑھیں گے۔ ناظرین جزا میں وہی مد متصل ہے، اور اسی طریقے سے اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا جو ہم نے ابھی بیان کیا۔ کذالک نجزی الظالمین، نجزی میں ذا کے نیچے زیر سے الظالمین کے ذا کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں ذا کی آواز کو ادا کیا جائے گا، کیونکہ ذا حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ ذا کھڑا زبر ذا اور ذا الف زبر ذا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، یہاں وقف کریں گے تو ظالمین پڑھیں گے۔ چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی
رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. ناظرین یہ آیت نمبر 75 ہے اور یہاں پر اعراب لگاتے ہیں قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. جزاؤ پہلا اسم ہے، ہو ضمیر دوسرا، من تیسرا اور رحلی چوتھا، ہی ضمیر یہاں پر نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، جزاؤ میں نمبر 1 آئے گا، ہو ضمیر نمبر 2 آئے گا، پانچواں کذالک اور چھٹا ظالمین. کل یہاں پر 6 اسماء موجود ہیں. تو نمبر 1 جزاؤ، اور نمبر 2 ہو، ہی اور ہوا. ہو، اچھا جی، ہی اور ہوا. تیسرا اسم ہے من، چوتھا ہے رحلی اور پانچواں ہے کذالک، چھٹا ہے الظالمین. ناظرین یہ 6 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے قالو، دوسرا وجدہ، تیسرا نجزی. قالو، وجدہ، نجزی. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے فی، دوسرا فا. تو یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین 2 حروف ہیں، فی اور فا. تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 اسماء، 3 افعال، 2 حروف، 6 3 9 اور 2 11. چلتے ہیں ناظرین اسماء کی جانب. پہلا اسم ہے جزا. جزا کہتے ہیں بدلے کو. اچھا عام طور پر ناظرین ہم کہتے ہیں نا جزا اور سزا. تو عام طور پر جو نیکی کا، محنت کا یا نیکی کا اجر ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اس سے عام طور پر جزا کہتے ہیں. اور ناظرین جہاں پر کوئی برا کام ہو تو اس کا عوض ظاہر ہے کہ برا ہی ہوتا ہے تو ہم اسے سزا کہتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جزا سزا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھیں سزا کے معنی میں، اور اس سے پچھلی آیات گزری ہیں تو وہاں پر بھی جزا سزا کے معنی میں. لیکن عام طور پر ناظرین یہ بدلے کے معنی میں آتا ہے اور نیکی یا محنت کا جو عوض ہے اس کے لیے آتا ہے. تو جزا کا معنی جزا ہی ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں نا کہ یار میں یہ کام کروں گا تو اس کی جزا میرے لیے کیا ہے، یعنی مجھے اس کا کیا اجر ملے گا. تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں.
اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور جب ہم اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں. جب ہم ہو کہتے ہیں تو پیش الٹا پیش، جب ہم ہی کہتے ہیں تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. ہوا ہو یہی منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی، تو ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس. اس کے بعد ہے من ناظرین یہاں پر یعنی اس میں موصول کے معنی میں ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو موصول کہتے ہیں. اور موصول جب جملے میں یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے. اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. راحل کا معنی ہوتا ہے کوچ کرنا، یعنی عام طور پر راحل کا معنی کوچ کرنا ہے، لیکن یہاں پر بوری کے معنی میں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ بوری، چونکہ ناظرین کوچ کرنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پرانے زمانوں میں بوریوں میں سامان بھرا جاتا تھا. اب آج کل کے دور میں ناظرین بیگز ہوتے ہیں، لگیجز ہوتے ہیں، تو اس میں بھرا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر آپ کبھی کسی گھر میں جائیں تو وہاں پر لگیجز رکھے ہوئے ہوں تو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا. تو پرانے زمانوں میں بوریوں میں اس طرح سامان رکھا جاتا تھا. تو رحل کا معنی یہاں پر ہے بوری. کذالک ناظرین یہ ذالک اس میں اشارہ مذکر بعید کے لیے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اور کا تشبیہ کا ہے. کذالک ملا کر اس کا معنی ہوگا اسی طرح، اسی طرح، یا اس طرح، یا اس طرح. ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلا اسم جو ہے ظالمین. ظالمین ظلم کی جمع، ظالمین ظالم کی جمع ہے، اور ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والا. اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. تو آخر میں ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. ظالم ظلم کرنے والا، ظالمین اور ظالمون دو جماعتی ہیں ظلم کرنے والے. ناظرین ظالم جب کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں نا کہ یار تم بڑے ظالم آدمی ہو، یعنی تم ظلم کر رہے ہو. تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ظالم. اچھا جی، اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. قالو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا. اس کا مصدر آتا ہے قول. قول کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وجدہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب. مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، معروف وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم ہو. تو وجدہ اس کا معنی ہے پایا جائے، پایا گیا یا پایا جائے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہو سکتا ہے. عام طور پر اس کا معنی ہوگا ماضی کے اعتبار سے پایا گیا. اچھا، اس کے بعد نجزی فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم. اس کا معنی ہے کہ ہم بدلہ دیتے ہیں یا ہم بدلہ دیں گے، اور یہاں پریزنٹ کے اعتبار سے اس کا معنی ہوگا کہ ہم بدلہ دیتے ہیں. چلتے ہیں حروف کی یعنی فی کا معنی میں اور فا کا معنی پس، تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ناظرین 11 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 جزا، نمبر 2 ظالمین میں ظلم، نمبر 3 قالو میں قول. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو قالو، جیم زبر جا، زا الف زبر زا، حمزہ پیش او، ہا الٹا پیش ہو قالو جزاؤہ. میم نون واو زبر مو، واو پیش وو، جیم زیر جی، دال زبر دا، دال زبر دا، مو وجدہ. فا یا زر فی، راحہ زبر راح، لام زر لی، ہا کھڑی زر ہی، فی رحلہ. فا زبر فا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، فہوا. جیم زبر جا، زا الف زبر زا، حمزہ پیش او، ہا الٹا پیش ہو جزاؤہ. یہاں وقف پڑھیں گے تو جزاؤہ پڑھیں گے. کاف زبر کا، ذال کھڑا زبر ذا یا ذال الف زبر ذا، لام ذلی، کاف زبر کا، کذالک. نون جیم زبر نج، زا ظا زز، ظا کھڑا زبر ظا یا ظا الف زبر ظا، لام ذلی، میم یا زمین، نون زبر نا، نجزز ظالمین. یہاں وقف پڑھیں گے تو نجزز ظالمین پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين.
اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قالو، انہوں نے کہا، جزاء، سزا ہو اس کی، من وہ جو، وجدہ پایا جائے، فی میں رحلی بوری ہی اس کی، فا پس ہوا وہ، جزا بدلہ، ناظرین دوسرا جو جزا ہے یہ بدلے کے معنی میں ہے، ہو اس کا، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، الظالمین ظالموں کو۔ ناظرین انشاءاللہ ہم آسان فہم با محاورہ ترجمہ انشاءاللہ پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین حرف بحرف ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اب ہم آسان فہم با محاورہ ترجمہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ انہوں نے کہا جس کی بوری سے وہ برآمد ہو سو اس کی سزا یہ ہے کہ اسی کو رکھ لیا جائے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جس کی بوری سے وہ برآمد ہو سو اس کی سزا یہ ہے کہ اسی کو رکھ لیا جائے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب ہم چلتے ہیں ناظرین تفسیر کی جانب۔ تفسیر ناظرین ہم آیت نمبر 58 سے لے کر 61 تک ہم اس کی تفسیر عرض کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا غلہ لینے مصر پہنچنا، اور پھر یوسف علیہ السلام کا ان کو پہچان جانا۔ ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے کہا گیا کہ مصر میں ایک نیک بادشاہ ہے جو لوگوں کو گندم فروخت کر رہا ہے، تو آپ بھی اپنی رقم لے کر جائیں، ان سے غلہ خریدیں۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بیٹے سوائے بن یامین کے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور ناظرین یہ واقعہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کا سبب بنا، اور اللہ تعالیٰ نے کنویں میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کی خبر دی تھی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 15۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ضرور ان کو ان کی اس کاروائی سے آگاہ کرو گے، اور اس وقت ان کو تمہاری شان کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور وہ انہیں بالکل پہچان نہ سکے۔ دیکھیں نا، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَدَاخِلُوا فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ انجان رہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو اس لیے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی تھی کہ تم ضرور ان کو ان کی اس کاروائی سے آگاہ کرو گے، اور یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس میں بھی یہ دلیل تھی کہ ان کے بھائی ان تک پہنچیں گے، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام اس واقعے کے منتظر تھے۔ اور جو لوگ بھی دور دراز سے غلہ لینے کے لیے مصر آتے تھے، یوسف علیہ السلام ان کے متعلق تفتیش فرماتے اور انفارمیشن حاصل فرماتے کہ آیا یہ ان کے بھائی ہیں یا نہیں۔ رہا یہ کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کیوں نہیں پہچانا، اس کی وجوہات ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دربانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ غلہ خریدنے کے لیے باہر سے آنے والوں کو ان سے فاصلے پر رکھیں، اور یوسف علیہ السلام ان سے بالواسطہ گفتگو فرماتے۔ اسی طرح وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، خصوصاً اس لیے کہ ان پر بادشاہ کا رعب طاری تھا، اور جو ضرورت مند ہو وہ کچھ زیادہ ہی مرعوب اور خوفزدہ ہوتا ہے۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا اس وقت وہ کم سن بچے تھے، اور اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی داڑھی آ چکی تھی، ان کی شکل و صورت میں کافی تغیر آ چکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ریشم کا لباس پہنے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی
گلے میں سونے کا توق تھا اور ان کے سر پر سونے کا تاج تھا، اور اتنا عرصہ گزرنے کی وجہ سے وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بھول چکے تھے۔ جس وقت انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک 40 سال گزر چکے تھے۔ ان اسباب میں سے ہر سبب ایسا ہے جس کی وجہ سے اتنے عرصے پہلے کے شخص کو انسان بھول جاتا ہے، اور جب یہ تمام اسباب مجتمع ہوں تو اس کو نہ پہچاننا اور بھول جانا زیادہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ اور یہاں پر ناظرین یہ بھی عرض کروں کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جی وہ ریشم کا لباس اور سونے کا توق جو ہے وہ گلے میں تھا ان کے، تو اللہ کے نبی نے کیسے پہنا ہوا تھا؟ ناظرین یاد رکھیں کہ یہ سونا اور ریشم یہ امت محمدی کے لیے حرام ہوا ہے، تو اس وقت وہ ناجائز نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ اچھا، اب بن یامین کو جو بلوایا نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ وہ آئندہ اپنے دوسرے بھائی کو لے کر آئیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ فرمایا نا آیت نمبر 59 میں، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب یوسف جو ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ تم قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُمْ، اپنے باپ شریک بھائی کو میرے پاس لے کر آنا۔ تو اب ناظرین یہاں پر یہ کیا وجہ تھی کہ بن یامین کو بلوایا؟ غلہ فروخت کرنے میں یوسف علیہ السلام کا یہ اصول تھا کہ وہ ہر ایک شخص کو ایک بار دیا کرتے، یعنی صرف ایک اونٹ پر غلہ لاد کر دیا کرتے، اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے 10 بھائی آئے، آپ نے ان کو 10 بار جو ہے نا یہ غلہ فراہم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ بھی ہے اور ایک بھائی بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا باپ اپنے بڑھاپے اور شدت غم کی بنا پر نہیں آ سکا، اور ان کا ایک اور بھائی جو ہے وہ اپنے باپ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے نہیں آ سکا، اور ان دونوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے طعام کی ضرورت ہوگی، اس لیے برائے کرم آپ 2 بار ہمیں اور عطا فرمائیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ تو بوڑھا معذور ہے، لیکن اس بھائی کو تمہیں اگلی بار ضرور لانا ہوگا ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ ناظرین یہاں تک ہم نے عرض کیا، اب انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے، آگے کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، تو انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ السلام جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا جزاؤہ نہیں ہے، جزاؤہ۔ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح وال سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا جزاؤہ من وجد منہ نہیں ہے، من وجدہ۔ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی کذالک الظالمین، نہیں، کذالک۔ کذالک نجزی الظالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صحیحوال سے۔ جی سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین۔ مصطفیٰ ہماری کیبل نہیں آ رہی تو ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، سنا سکتی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. انہوں نے کہا جس کی بوری سے وہ برآمد ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسی کو رکھ لیا جائے. ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی کراچی سے زہیب بات کر رہا ہوں. جی سبق کا ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا جزاؤہم. ایک منٹ آرام سے پڑھیں، کوئی جلدی نہیں ہے، ذرا پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا جزاؤہ من. ایک منٹ میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجیے، ٹھیک ہے؟ جی. قالوا جزاؤہ. قالوا جزاؤہ. جس طرح میں پڑھوں اس طرح پڑھیں. آپ غور سے سنیں گے نہیں تو نہیں پڑھ پائیں گے. پہلے میری سنیں اس کے بعد پڑھیں. قالوا جزاؤہ. قالوا جزاؤہ. آپ نے، میں قالو پڑھ رہا ہوں، آپ قالو پڑھ رہے ہیں، یعنی کھینچ کر پڑھنا ہے. قالو. اچھا. قالوا جزاؤہ من وجد. من وجد. اب آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز بھی بند نہیں کی ہوئی، اپنی آواز آپ خود سن رہے ہیں، تو میں اب اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے. ہمیں جب بھی جوائن کریں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن جوائن کریں ایک تو توجہ آپ کی ادھر ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. آپ کی آواز ہمیں سننی ہے نا، سبق اور ترجمہ ہمیں سننا ہے اور ہمیں اس میں کریکشن کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیا کریں. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام آپ دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے و سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے، اور جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کر کے مستفیض ہوں، اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.